جب بیٹی پیدا ہوتی ہے جیسے ہی وہ تھوڑا بہت بول چال کا ہوتا ہے سٹارٹ وہ پروسیس، تو اسی دوران اسے اتنی سوجھ بوجھ دینا والدین کے ذمہ ہے کہ وہ کل کلاں معاشرے کے ان تمام جو غلط رسم و رواج ہیں ان سے بچ سکے۔ اور بچپن میں ہی اگر آپ اسے سلیو لیس پہنائیں گے اور اسے آپ بالکل مردوں جیسے لباس پہنائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ بچی آہستہ آہستہ وہ یوز ٹو ہو جائے گی اور پھر بڑی ہو کر بھی وہ انہی چیزوں کی متقاضی رہے گی۔ اور اس سلسلہ میں ہمارے جو پرائیویٹ سکولز ہیں خاص طور پر، اور پھر بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ان کا بھی کافی حد تک اس میں ہاتھ ہے، کیونکہ ان کے پیش نظر صرف پیسہ ہوتا ہے، اور جب وہ صرف پیسے کو یا اپنی چند مخصوص جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو بچوں میں چیزیں پنپتی ہیں وہ ساری یہ لادینیت ہے، بے راہ روی ہے۔ پھر کو ایجوکیشن کے بھی اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی طرح سے بھی یہ نہیں جائز، لیکن اس کے لیے بھی کچھ لمٹس ہونے چاہیے بہرحال۔ تو یہ ساری چیزیں پھر آہستہ آہستہ بچوں کے دل میں گھر کر جاتی ہیں اور نتیجہ پھر عورت مارچ کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے گزشتہ کچھ سالوں سے عورت مارچ کے نام پر بےہودگی اور بے حیائی کا ایک مستقل سلسلہ چل نکلا ہے، اور اس سلسلہ میں جو فورن فنڈڈ جو NGOs ہوتی ہیں جن کو صرف اسلام کے خلاف زہر اگلنے کے پیسے ملتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، ان کا کام صرف اسلام کے بارے میں بدتمیزی کرنا ہے اور لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جی عورت کو غلام بنا دیا، دیکھیں عورت کو انہوں نے نقصان کر دیا، اس کا حق چھین لیا۔ بھائی عورت کو حق دیا ہی اسلام نے ہے۔ اگر عورت کو اسلام نے حق نہیں دیا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حق نہیں دیا تو پھر عورت کو کوئی حق نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خواتین کو ان کے لمٹس میں رکھنا ضروری ہے، وہ جہاں تک انہیں شریعت نے بتایا ہے۔ اب دیکھیں، اب آج کے دور میں خواتین پڑھتی ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے زندگی کے تمام شعبوں میں جہاں وہ جانا چاہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ جتنا ان کا مردوں سے انٹریکشن کم ہوگا اسی میں ان کا فائدہ ہے۔ جو لوگ بیرون ممالک سفر کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے شعور اور آگہی کا تو یہ لیول ہے، اور یہ ہمارے آنکھوں دیکھی کچھ واقعات ہیں کہ جہاز میں سفر کرتے ہوئے ایئر ہوسٹس جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو بدسلوکی ہمارے عوام کرتے ہیں اس سے آپ بخوبی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ عورت کو اگر مردوں کے ساتھ زیادہ گھل مل کر رہنا پڑے تو اس میں کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں ہر چیز سے نکال دیں، لیکن چیزوں کو منیمائز ضرور کیا جا سکتا ہے، یعنی مسائل ختم نہیں ہوا کرتے، مسائل کم ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک اچھی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ خواتین کو ان شعبوں میں جانا چاہیے جہاں ان کا مردوں سے واسطہ کم سے کم پڑے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچیوں کو پڑھائیں، اچھی سے اچھی تعلیم دلوائیں، لیکن ان کی تربیت بہت ضروری ہے۔